السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ابو صالح نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے بارے میں میرے بندے جو بھی گمان کرتے ہیں میں اس کے ساتھ بالکل اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں وہاں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تو اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا سامان بالکل چٹیل میدان ہو، جہاں اور کوئی دور دور تک کوئی اور آسرا کوئی اور شخص نہ ہو، اور اس کا سامان جس میں کھانے پینے کا ہر چیز کا سامان وہ کھو جائے، اور ایسی حالت میں جو ہے نا، اگر ایسی جگہ پہ سامان کھو جانے کا مطلب ہوتا ہے موت، اور پھر اس آدمی کو وہ گمشدہ سامان واپس مل جائے تو اس آدمی کی خوشی کیسی ہوگی؟ آپ اور ہم ایک دو لمحے کو آنکھیں بند کریں اور اس چیز کو تصور کریں کہ ایک بیابان چٹیل میدان ہے یا صحرا ہے، اور ہمارے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا ہے جس کے اوپر کچھ پانی کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، اسی پر ہماری زندگی کا دار و بدار ہے، اور اسی سواری سے ہم نے اس صحرا کو پار کرنا ہے، اور اگر وہ سواری ہی کھو جاتی ہے تو یقیناً اس صحرا میں گم ہو کے ہمارے مرنے کا امکان موجود ہے، اور خوراک نہ ہونے کے سبب بھی بھوکے پیاسے مرنے کا امکان بھی موجود ہے، اور پھر وہ گمشدہ سواری اچانک سے آپ کے سامنے آ جائے تو میں کہتی ہوں بندہ خوشی سے پاگل ہو جائے، ایسی خوشی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اس بندے کی جو خوشی ہے نا، اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے اور میری جانب لوٹ کے آتا ہے، اور یہ کوئی میری یا تیری بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور وہ بات جو کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر ایک ہاتھ میری جانب بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی جانب بڑھتا ہوں، وہ ایک بالش بڑھتا ہے تو میں کئی گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ یعنی اللہ ہماری توبہ کا منتظر رہتا ہے، وہ ہمیں کبھی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ بندے کو خیال آ جائے اور وہ اپنے رب کی جانب لوٹ آئے، کبھی وہ ہمیں رزق کی تنگی کا شکار کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب سے مانگے، اس سے جڑے اور اس کی جانب واپس پلٹے، کبھی وہ اس کو کسی دشمن کے شر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے خوف سے ہی صحیح ہم واپس پلٹے تو صحیح۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم ہماری راہ تکتا ہے۔ بندہ تو اللہ کی راہ تکتے تکتے مر جائے تو کم ہے، اور وہ رب کتنا کریم ہے جو اپنے بندوں کی راہ تکتا ہے، جو اپنے بندوں کو بار 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 موقع پہ موقع دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے، اور جب اس کا آخری وقت آئے، جب اس کا دم آخر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور یہ دنیا کی مشکلوں سے گھبرا کے مجھ سے توبہ مانگ لے، میں اس کو بخش دوں، یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ جنت میں سکھ کی زندگی جیے۔
بہت گنہگار ہوں میں بہت گنہگار ہوں میں، لیکن میرے دل میں یہی گمان ہے، اے میرے رب تو بہت زیادہ رحیم ہے، تو بہت زیادہ کریم ہے۔ میں ڈرتا ہوں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے، گو کہ انسان کی فطرت میں جو ہے نا گناہ کرنا لکھا ہے، اور ہم گناہ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تجھ سے رحم مانگتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک واقعہ کسی شخص کے بارے میں جو میں نے پڑھا تھا کہ اس کو بہت ڈر تھا اپنے رب سے، تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور جلا کے میری راکھ کو پوری دنیا میں بکھیر دینا۔ اب اس کا یہ خیال تھا کہ جو ہے نا میری راکھ چونکا پوری دنیا میں بکھیر دی جائے گی تو پھر اللہ مجھ سے کیسے حساب بھلا لے گا، لیکن وہ تو رب ہے نا، وہ تو ذرہ ذرہ پہچان دے گا، اب جہاں مرضی چلے جائیں۔ تو پھر جب اس کی راکھ کو بکھیر دیا گیا تو اللہ نے اس کو ثابت کر کے اس کو پھر معاف کر دیا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈر رہا تھا۔ اور اے میرے رب ہم بھی تجھ سے ڈرتے ہیں، وقتی طور پر، عارضی طور پر ہم ضرور بے خوف ہو کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پر مالک اس بات کا خوف تو رکھتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے، ہم تیرے روبرو جب آئیں گے اور نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو میرے مولا کیسے تیرا سامنا کریں گے۔ مالک اس روز کی شرمندگی سے بچانا۔ اور آخر میں میری یہی دعا ہے کہ تمام مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو بھی جا چکا ہے اور جو بھی جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، بالخصوص میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ان کو 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ میرے مالک جن کا حساب کتاب تو نے نہیں لینا، یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا تو ان پر رحم فرما، تو ہم پہ رحم فرما، تو کل مومن مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اور جو میرے بہن بھائی میں کہوں گی جو دنیا میں ہیں لیکن ابھی تک اسلام کی نعمت سے دور ہیں، یا اللہ سب کے ذہن و دل کو کھول دے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا جہنم سے بچا لیں ہم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سبسکرائب کرتے رہا کریں، آپ کے محبتوں کا شکریہ کہ آپ مجھے کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ویڈیوز کے ویو بھی بھیج رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔